سب سے اولا اعلی ہمارا نبی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی انتہائی سادہ تھی، لیکن غلامان مصطفیٰ اپنے محبوب آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مختلف قسم کے حلوہ جات، مختلف قسم کے کھانے بنا کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے، اور آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کرم نوازی فرماتے، ان حلوہ جات کو، ان کھانوں کو تناول فرماتے، شرف بخشتے، اور آپ کے توسل سے کئی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی اس دعوت کا حصہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہریسہ اس کو بھی پسند فرمایا اور تناول فرمایا ہے۔ ہریسہ دانوں کو کوٹ کر ان کے ساتھ گوشت ملا کر پکایا جاتا ہے۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پچنے لگواتے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہریسہ تیار کیا جاتا، اور آقا کریم علیہ السلام ہریسہ کو تناول فرمایا کرتے تھے۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کبھی کبھی رات کو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہریسہ بنا کر لایا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کو اتنا مرغوب تھا کہ جس رات آپ کو اس کا انتظار ہوتا تو آپ پوچھتے کیا اسد وہ پیالہ لے کے آئے ہیں، یعنی ہریسے کا۔ چنانچہ جب حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہریسے کا بنا ہوا پیالہ جب حضور کی خدمت میں پیش کرتے تو آقا کریم علیہ السلام اسے تناول فرماتے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو وہاں پہ موجود ہوتے وہ بھی ہریسے کو تناول فرماتے تھے۔ محترم خواتین و حضرات، اسی طرح کھجور اور پنیر اور گھی ملا کر ایک قسم کا حلوہ بنایا جاتا، اور یہ بھی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تناول فرمایا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ گھر تشریف لائے، کریم آقا علیہ السلام نے استفسار فرمایا، پوچھا کیا گھر میں کوئی چیز ہے؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہی حلوہ کھجور اور پنیر اور گھی سے تیار کردہ تھا، تو یہ میں نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اسپیشل جو ہے وہ رکھا ہوا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ حضور کو مرغوب ہے، تو میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اسے پیش کر دیا۔ وطیہ یہ کھجور سے گٹھلی نکال کر اسے دودھ کے اندر گوندا جاتا تھا، اور پھر ایک قسم کا حلوہ تیار کیا جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ حلوہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والدین اور اہل خانہ اکثر و بیشتر اپنے کریم آقا، اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس قسم کے حلوہ جات بنا کر پیش کیا کرتے تھے، اور حضور نے دعاؤں سے نوازا کرتے تھے کہ پہلے گندم کو موٹا موٹا جو ہے وہ پیسا جاتا ہے، اور پھر ہنڈیاں میں ڈال کر اس کے اوپر گوشت اور کھجور کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور یوں اسے پکایا جاتا ہے۔ اسے بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرمایا۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بینائی بڑی کمزور تھی، جب بارش ہوتی تو مسجد میں جماعت کے لیے حاضر ہونا ان کے لیے مشکل ہو جاتا، چنانچہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں
حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بینائی کمزور ہے اور جب بارش ہوتی ہے تو پھر رستوں کو عبور کر کے آنا نماز با جماعت کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو جب کوئی ایسی صورتحال ہو تو میں گھر میں نماز ادا کرتا ہوں، یا رسول اللہ کرم فرمائیے آپ میرے گھر تشریف لائیے اور کسی جگہ نماز ادا فرمائیں تاکہ جب کبھی مجھے عذر لاحق ہو ایسا تو میں اس عذر کے اندر جو ہے اپنے گھر کے اندر اس جگہ پہ نماز پڑھوں جہاں پہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین مبارک لگے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا حضور سے محبت کا انداز تھا، ان کا دین، ان کا ایمان، سب کچھ مرکز و محور جو ہے وہ ذات مصطفیٰ تھی۔ محترم خواتین و حضرات، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائیے میرے گھر تشریف لائیے اور جس جگہ آپ اپنے قدمین لگائیں گے، جس جگہ آپ نماز ادا فرمائیں گے، اس جگہ کو میں اپنے لیے عذر کے وقت جو ہے وہ مسجد بنا لوں گا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کرم فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی میت میں نماز ادا فرمائی۔ نماز ادا کرنے کے بعد حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی خدمت میں حلوہ پیش کیا۔ حریرہ یہ دودھ سے بنائی ہوئی ایک قسم کی مٹھائی ہے، یہ بھی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آقا کریم کی آزاد کردہ ایک کنیز نے حضور کی خدمت میں پیش کی، جسے حضور نے بھی تناول فرمایا اور آپ کے وسیلہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت نے بھی آپ کے ساتھ اسے تناول فرمایا۔ اسیدہ عین صاد یہ دال ہے، یہ بھی ایک قسم کی مٹھائی ہے جو آٹے سے تیار کی جاتی ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں نے حضور کی خدمت میں بنا کر پیش کی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے خود بھی تناول فرمایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نورانی اور مقدس جماعت نے بھی اسے تناول فرمایا۔ سرید یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ تھا۔ سرید آپ اس کو بڑا پسند فرمایا کرتے تھے۔ یہ کبھی روٹی سے بنایا جاتا ہے اور کبھی کھجور، پنیر اور گھی کے ساتھ جو ہے اس کو تیار کیا جاتا ہے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سرید کو بھی بہت پسند فرماتے تھے اور آپ نے یہ تناول فرمایا۔ پنیر بھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تناول فرمایا۔ عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خانہ مکھن اور کھجور ان کو ملا کے اس کا ایک قسم کا حلوہ بنا کے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے اور حضور کرم نوازی فرماتے، تناول بھی فرماتے اور پھر انہیں دعاؤں سے بھی نوازتے۔ اسی طرح دودھ اور کھجور ان کو ملا کر بھی مختلف طریقوں سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم استعمال فرمایا کرتے تھے۔ شہد، زیتون یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ بھی مرغوب تھا اور پسند تھا، آپ اسے بھی کئی بار تناول فرماتے ہیں۔ اس طرح سرکہ، ستو یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی تناول فرمایا ہے۔ سرکے کے بارے میں تو حضور نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس گھر کے اندر سرکہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس باورچی خانے کے اندر برکت عطا فرماتا ہے۔ گھر کے اندر سرکہ ہو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس گھر کے اندر سالن نہیں ہے۔ حضور روٹی کے ساتھ سرکہ استعمال فرما لیا کرتے تھے اور کبھی کبھی تو آپ کسی جگہ قدم رنجہ فرماتے تو خشک روٹیاں ہوتی، خشک روٹی کے ٹکڑے آپ اس کو بھی جو ہے وہ سرکے کے ساتھ تناول فرما لیا کرتے تھے۔ خبیث یعنی سواد سے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ شہد اور گندم کے آٹے اور گھی سے تیار کر کے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ قسم کا حلوہ جو ہے وہ پیش فرماتے اور حضور اسے تناول فرماتے تھے۔ مختلف قسم کے حلوہ جات اور کھانے جو حضور نے تناول فرمائے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، میری آپ سے گزارش ہے میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک